خواجہ خواجگان خواجہ ابوالخیر پیر محمد عبداللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربت پہ کروڑ ہا رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، جن کی وجہ سے ہم جیسے نہ جانے ہزاروں جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آج ان کی بارگاہ کے نوکر بنے ہوئے ہیں اور ہماری زبانوں پہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ جاری و ساری ہے۔ میں ابتدائی میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ خوبصورت بزم سجائی اور آپ کا جو سلسلہ طریقت ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ملتا ہے، ہم پیر بھائی بھی ہیں، تو اللہ ان برکتوں کو سلامت رکھے۔ آمین۔ حضرت صاحب میری کوئی حیثیت نہیں آپ جیسے بڑی ہستی کے سامنے بیٹھوں اور آپ سے کوئی سوالات کروں، لیکن میں اپنی اصلاح کے طور پر کچھ باتیں آج سے میں شیئر کروں گا تاکہ آپ میری اصلاح فرما سکیں۔ پھر وقت تمام ناظرین بالخصوص صوفی صاحب آپ کو سلام پیش فرما رہے ہیں، سلام قبول کریں۔ صوفی صاحب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیگر تمام ناظرین الحمدللہ آپ سے محبت کرنے والے تمام ناظرین دیکھتے جا رہے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ جو سوالات کا سلسلہ وہ میں جاری کرتا ہوں۔ حضرت صاحب سے میرا یہ پہلا سوال تھا کہ رمضان مبارک کا جو مبارک ماہ ہمیں ملا ہے، ناظرین اکرام اس مبارک ماہ کو اسی طرح ہمیں رواں دوا نہیں کرنا، اس کو ہمیں اپنی بخشش کا ذریعہ بھی بنانا ہے، کہ کیسے ہمیں اپنی اصلاح فرمانی ہے۔ کیا پتا کوئی ایسی بات، کوئی ایسا سوال، اکثر میں بات کرتا ہوں اپنی سوال بھی جانی پاؤں گا، اکثر ہمارے گھروں میں کچھ سوالات سوال ہو جاتے ہیں جن کا ہمیں جواب نہیں ملتا، ہم اس سوال کو لے کر ہر جگہ جاتے ہیں لیکن پھر بھی اس کا ہمیں جواب نہیں مل سکتا۔ ہم نے یہ کوشش کی ہے غازی ساؤنڈ سسٹم کے آفیشیل پیج کے ذریعے سے ناظرین سے یہ میں گزارش کر چکا ہوں، یکم رمضان سے لے کر انتہائی رمضان تک جو سوال دوستوں کو پریشان کر رہا ہے کمنٹ کے ذریعے آپ اظہار کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو عظیم مذہبی اسکالر ہمارے مہمان ہوا کریں گے آپ ان سے یہ سوال شیئر کر کے آپ کی بھی اور اپنی بھی اصلاح کر سکیں گے۔ پھر وقت ناظرین اکرام میرا پہلا سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں اور ہماری اصلاح فرمائیں کہ رمضان مبارک کی روحانی اہمیت کیا ہے، اس پر کچھ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ دیکھیں انسان جو ہے یہ اگر دیکھا جائے تو روح اور مادے کا حسین امتزاج ہے۔ ایک جو بظاہر انسان نظر آتا ہے یہ خاک سے پیدا ہوا، مٹی اس کی خوراک ہے اور مٹی سے یہ پروان چڑھتا ہے اور واپس بھی مٹی کے اندر چلا جاتا ہے، ایک حصہ وہ فنا ہو جاتا ہے، دوسرا جو باقی حصہ ہے اس کو روح کہتے ہیں۔ روح جو ہے وہ نہ اس کا زمین کے ساتھ تعلق ہے، وہ آیا بھی آسمانوں سے ہے، عرش سے ہے، اس کی جو خوراک ہے وہ بھی آسمانوں سے ہی آتی ہے اور اس نے واپس بھی اللہ ہی کی طرف چلے جانا ہے۔ تو جو انسان بنتا ہے یہ دو چیزوں کے ساتھ بنتا ہے، ایک مادے کے ساتھ اور ایک روح کے ساتھ۔ مادے کی جو ترقی ہے وہ ہماری جو نفسیات ہے اس کے مطابق ہماری جتنی بھی خوراک ہے اس کے مطابق ہمیں ملتی رہتی ہے، لیکن روح کی جو ترقی ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف کورسز متعارف کروائے ہیں جن کو ہم اسلام کے 5 ارکان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان کو ہم روح کی جو بنیادی خوراک قرار دیتے ہیں۔ جو پہلی خوراک ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، یہ پہلی روح کی غذا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ نہیں کرتا تو اس کا روح بند ہو جاتا ہے، اس کا روح تنگ ہو جاتا ہے۔ اس خوبصورت پنجرے کے اندر وہ ایک جس طرح ایک آپ کسی شہباز کو پکڑ لیں، اس کو پنجرے کے اندر قید کر لیں تو اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس تالے کو کھول دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے کہ نماز جو ہے وہ آپ کی روح کو تر و تازہ کرتی ہے، روح کو بالغی عطا فرماتی ہے۔ لیکن پھر یہ انسان ہے کیونکہ نفس اور روح کی ہمہ ٹائم لڑائی چلتی رہتی ہے آپس میں، نفس غالب ہونے کی کوشش کرتا ہے اور نفس کی جو مدد کرتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، کیونکہ شیطان ہمہ وقت نفس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اب شیطان اور نفس مل کر انسان کو مغلوب کرتے ہیں جس کی وجہ سے مجبور ہو کر وہ گناہ کرتا ہے۔ اس میں 2 طرح کے گناہگار ہوتے ہیں، ایک وہ گناہگار ہیں جو شیطان کی صف پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، جو گناہ ہو جائے اور اس کے بعد اکڑنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی اکڑ جو ہے انانیت جو ہے کہ میں گناہ کر کے بھی میں ٹھیک ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ ایسے گناہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، شیطانی راستہ اس میں توبہ نہیں۔ دوسرا جو ہے وہ ہمارے جو آبا ہیں ابو البشر آدم علیہ السلام، ان سے ہمیں طریقہ بتایا گیا کہ جب خطا ہو جائے، بھول ہو جائے تو پھر آپ نے جھک جانا ہے، یہ کہنا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ سے چوک ہو گئی لیکن میں تیری بارگاہ میں آ گئی۔
اب اس کے لیے جو علاج ہے روح کے لیے ہمہ وقت کلمے اور نماز کے ساتھ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن بعض اوقات سرجری کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ جو سرجری ہے اس کے لیے ہمیں روزہ رکھوایا جاتا ہے کہ آپ کو 24 گھنٹے کے اندر کچھ ایسا ٹائم آپ کے لیے مختص کر دیا گیا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے کچھ کھانا نہیں، کچھ پینا نہیں، جائز ضروریات سے بھی اپنے آپ کو دور کر لینا ہے، جو جائز خواہشات ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو الگ کر لینا ہے۔ اس سے آپ کی روح کی سرجری ہو جائے گی اور باقی 11 مہینے جو ہیں نفس کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ آپ کی جو لڑائی ہے وہ انتہائی آسان ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی روح کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ اب اس کو اگر میں کرنٹ افیئر کے ساتھ ملاتا چلوں تو موجودہ ویسٹ میں جتنی بھی تعلیم ہو رہی ہے، دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان میں جتنے بھی ملازمین ہوتے ہیں، ان کے امپلائیز ہوتے ہیں، وہ سال میں ان کے لیے 2 کورسز لازمی کرواتے ہیں۔ ایک پریشر کورس ہوتا ہے اور ایک ریفریشمنٹ کورس ہوتا ہے۔ پریشر کورس یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوقات کار میں کچھ تھوڑی تبدیلیاں کی جاتی ہیں، جس میں آڈٹ کی ٹیمیں آ جاتی ہیں، کچھ ایسے معاملات کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی روٹین کو سیٹ کر لیں۔ اور جو ریفریشمنٹ کورسز یہ ہوتا ہے ان میں آؤٹنگ کے لیے ان کو بھیجا جاتا ہے، ان کو انٹرٹینمنٹ کیا جاتا ہے۔ تو ہمارا جو روزہ ہے یہ ہمارا پریشر کورس کے طور پہ ہمارے اوپر آتا ہے، اور جو عید ہوتی ہے یہ ہماری ایک ریفریشمنٹ کورس کے حوالے سے آتی ہے۔ ہمارے خواجہ صاحب فرمایا کرتے تھے، خواجہ ابو الخیر پیر محمد عبداللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آ گیا، فرماتے تھے کہ بڑے روزے رکھتے ہیں اور چھوٹے عید مناتے ہیں، کہ جب جن گھروں کے بڑے روزے رکھتے ہیں تو ان کے بچے پھر عید مناتے ہیں۔ مقصد اس کا گہرا ہے کہ جب بڑے روزے رکھیں گے تو دین بچوں کے اندر بھی آ جائے گا، آپ کی اگلی جنریشن میں بھی آ جائے گا۔ تو روزے کی جو مقصدیت ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ نفس کے مقابلے میں آ جائیں گے تو پھر آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، کیونکہ روح والی جو زندگی ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ وہ جو قلوب ہے وہ اللہ کے ذکر سے پھر ان کو طمانینت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ تو روزے کا جو مدعا اور مقصد یہی ہے کہ ہماری ایک باطنی ٹریننگ ہو جائے۔ ماشاءاللہ ناظرین اکرام، جیسے کہ سوال کے اندر ماشاءاللہ نے بہت اچھی گرہ بندی فرمائی، خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے سوال کا جواب عطا فرمایا۔ روح کی تازگی کے لیے جو پہلی خوراک ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ آپ کو ناظرین اکرام کیسے ملے گی؟ یہ اللہ والوں کے پاس آپ جائیں گے، ان کی صحبت اختیار کریں گے، ان کے قدمین میں بیٹھیں گے، ان کی محفل اٹینڈ کریں گے، پھر جا کر آپ کو یہ غذا ملے گی لا الہ الا اللہ کی۔ جو دل آپ کا زنگ آلودہ ہو چکا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ غذا ہے لا الہ الا اللہ۔ ناظرین اکرام، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور بڑا اطمینان ہو رہا ہے کہ ایسی ہستی الحمدللہ ہماری ٹرانسمیشن کا حسن بنی ہے جو ایک علمی شخصیت ہے الحمدللہ، اور ساتھ ساتھ اپنے مرشد کامی حضرت خواجہ خواجگان ابو الخیر پیر محمد عبداللہ جان سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ونور اللہ مرکزہ کے منظور نظر ہے۔ یقیناً کیوں نہ ہو، ایسی ہستی سے جب باتیں سنی جاتی ہیں تو میرا یہ اپنا عقیدہ ہے ان پر اپنے مرشد کامل شیخ کامل کی ڈائریکٹ نگاہ کرم ہوتی ہے اور فیض جاری ہوتا ہے۔ اسی فیض کو الحمدللہ ہم لے رہے ہیں اور آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، میں دوسرے سوال کی جانب بڑھتا ہوں۔ حضرت صاحب سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ سال میں ایک دفعہ روزے انسان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس پر بھی آپ کچھ تبصرہ فرمائے روشن۔ اس کو اگر میں نے آپ کے جو پہلا اس کا سوال تھا اسی کے ساتھ ریلیٹ کر کے بیان کیا ہے کہ سال میں ایک دفعہ انسان کے اندر جس طرح پریشر کورسز کے طور پر ہوتا ہے تو یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے، اور میڈیکل سائنس کی بتاتی ہے کہ سال میں جو ایک دفعہ لوگ ایک ماہ کے اندر اتنی ٹائم فاقہ کرتے ہیں تو ان کی صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ مغرب میں دیکھیں تو فاسٹنگ کا ایک رواج شروع ہو چکا ہے، وہ لوگ عبادت کے طور پہ تو نہیں کرتے لیکن علاج کے طور پہ فاسٹنگ بہت سارے لوگ ضرور کرتے ہیں۔ اور ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر سیرت سے ہمیں جو بات نظر آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بادشاہ نے طبیب بھیجا، ایک شاہی طبیب تحفے کے طور پہ آیا کہ اس کو آپ رکھ لیں، مدینے میں اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج کرے گا۔ کافی عرصہ ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب تھے ان میں سے کوئی بیمار ہوا ہی نہیں۔ وہ کیسے بیمار ہو سکتے تھے جو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رہا کرتے تھے؟ نہ وہ روحانی مریض تھے، نہ وہ ظاہری مریض تھے، نہ وہ جسمانی مریض ہوا کرتے تھے۔ اگر ہوتی بھی تھی تو بارگاہ رسالت میں آتے اور ان کو شفا مل جایا کرتی تھی۔ بہرحال اس نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت عنایت فرمائے کہ میں چلا جاؤں، یہاں کافی عرصے سے میں بیٹھا ہوں، کوئی مریض ہی نہیں آیا۔
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں، میرے جو صحاب ہیں، یہ تھوڑی بھوک جب رہتی ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اس وجہ سے ان کو کوئی بیماری لگتی نہیں۔ یعنی طب کا بہترین اصول جو آقا علیہ السلام نے دیا وہ انسان کے لیے یہ دیا کہ تھوڑی بھوک رہتے ہوئے کھانا چھوڑ دیا جائے۔ اب جو روزے کا بھی بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم کفایت شعاری کی طرف آئیں۔ آج کل ایک رواج چل پڑا ہے، معذرت کے ساتھ مادیت اس حد تک عروج پا گئی ہے کہ ہم اپنی روحانی جو عبادات ہیں اس کو بھی مادیت کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ وہ کس طرح ملا دیتے ہیں کہ پورا دن تو اپنے روزے میں رکھا، لیکن سحری سے لے کر افطاری تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہمارا، ہم بس کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں کہ تھک کے پھر کھاتے ہیں کہ پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا۔ تو یہ اسلام کا جو روزے کا جو پیٹرن ہے اس کے ساتھ